اور یار تم چور لگتے ہو نا، تم سپاہی تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ بندہ کبھی بھی ایکٹنگ نہیں کرتا. ایسے کریکٹرز ملتے تھے مین کریکٹر، ہمیں ویسے ثانوی کریکٹرز ملتے تھے چھوٹے چھوٹے. کیا تھا بیچارے نے ہاتھ میں شلوار پکڑا ہوا ہے، یوں دوڑ کے آ رہے، کہتے میں واش روم میں، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں، صرف آپ کی آواز سنی ہے سر. یہ لوگوں کو دیکھتے تھے، مجھے بھی شوق تھا کہ یار میں بھی آ جاؤں. ان دنوں میں اتنا وہ رواج بھی نہیں تھا. پیچ کو سے پورا ٹی وی کھولا ہے، اس کے اندر مکڑی کا جالا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو دھونا پڑے گا. تو میں نے پانی سے مطلب پورے ٹی وی کو دھو لیا اور کپڑے سے صاف کیا، خشک کیا اپنی طرف سے. خیبر ٹی وی کا میری زندگی میں بہت اہم کردار ہے، اور میرے دل سے ہمیشہ کامران حامد راجہ صاحب، جواد صاحب کے لیے بہت زیادہ مجھے مشکل نہیں لگا ہے. ڈائریکشن اس لیے مشکل لگتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں. مختلف سمجھتا ہوں کہ میں نے MBA فائنانس بھی کی ہے، پھر حکمت بھی کیا ہے، میں سائیکالوجی بھی کی ہے. تو میرے لیے کوئی CSS کرنا یا چلو وہ بھی نہ کرتا، میں کسی بھی آفس میں نا ینگ ایج میں چلا جاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نجیب اللہ نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نمر ٹی وی. محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے. سو آج ہم نے اسی سلسلے میں ایک خاص مہمان کو، جو کہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہے، ایکٹر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، جناب سید منتظم شاہ صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے. موصوف اب تک تقریباً 27 فلموں میں اور 50 کے قریب ڈراموں میں کام کر چکے. حال ہی میں ایک اردو ڈرامہ سیریل سنگ ماہ میں بھی ایک منفرد کردار ادا کر چکے ہیں، جس کو لوگوں نے بے حد پسند کیا ہے. میں سر سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کروں گا. امید ہے آپ کو پسند آئے گی، لیکن اس سے پہلے سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نجیب بھائی آپ بہت اچھے انسان ہیں اور پیار کرنے والے ہیں، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین السلام علیکم. سر میں روایتی انداز میں تو آغاز کرنا چاہوں گا. ایک سید صاحب کو ہم جانتے ہیں، جو کہ ایکٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، اور بھی ماشاءاللہ سے بہت کچھ آپ کر چکے ہیں. لیکن ایک سید صاحب کو آپ جانتے ہیں، جسے آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یار ایک سیدھا سادہ سا، اور کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں اب بھی میرے اندر وہی بچپنا ہے، اور کافی انوسینٹ ہوں اندر سے، اور انسانوں کے لیے بے پناہ محبت رکھتا ہوں. چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات سے وہ تعلق رکھیں، لیکن وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے ہم لوگ. تو میں سب انسانوں سے بہت پیار کرتا ہوں. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ یہ سوال میں اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ، جہاں تک مجھے معلوم ہے، فیس بک پر میں آپ کو فالو کر رہا ہوں بہت سالوں سے، تو آپ، مجھے لگتا ہے کہ ایک حساس انسان ہو. جو حساس انسان ہوتا ہے اس کا بچپن بھی دیگر بچوں سے مختلف ہوتا ہے. تو آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ اچھا، بچپن میں تھوڑا سا یہ تھا کہ کافی شرارتی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور بھائی کوئی تھا نہیں، تو بہنیں ہوتی تھی. تو ریسٹرکشنز بھی میرے اوپر بہت زیادہ ہوتی تھی کہ آپ گھر پہ ہی رہے. زیادہ تر اسکول جاتا تھا، مدرسے جاتا تھا، پھر واپس گھر آتا تھا. تو ظاہری بات ہے وہ جو بچوں کے اندر جو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، اور وہ جو ایکٹیویٹی ہے، مطلب جو ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس بچوں کے اندر جو ایکٹیویٹی وہ کرتے ہیں، وہ میرا کچھ نہیں تھا. کیونکہ مجھے گیم کا یا اس چیزوں کا کوئی اجازت نہیں تھا گھر سے. والدین سختی سے منع کر دیتے. باقاعدہ جب میں کہیں چپکے سے اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ نکل جاتا تھا، تو واپسی پہ وہ سخت سزا بھی دیتے تھے، مار بھی پڑتی تھی. والد صاحب بہت سخت انسان تھے. تو اس لیے میں مطلب بچپن میں کافی شرارتی تھا. لیکن تھوڑا سا اور بچوں سے ڈیفرنٹ اس طرح تھا کہ مطلب میں ایک طرح کی جو شرارت کرتا تھا، اس سے تکلیف تو والدین کو ضرور پہنچتا تھا. جیسے ہمارے گھر میں اس زمانے میں ٹی وی کا ایک نیا رواج تھا. یہ میں آپ کو 82 کی بات بتا رہا ہوں. تو ہمارے گھر میں بھی ایک ٹی وی آیا تھا، پرانا سا تھا. مطلب ابھی تو نہیں ہے، اس وقت وہ پرانے ٹی وی کا دور تھا، اور پورے محلے میں کسی کے گھر میں نہیں تھا. مطلب پہلے ہی ہمارے گھر میں والد صاحب لے کر آئے تھے. تو وہ میں نے کیا کیا کہ میری والدہ کسی میت پہ گئی اور گھر پہ کوئی تھا نہیں. تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور پیچکو سے پورا ٹی وی کھولا ہے. اس کے اندر مکڑی کا جالا تھا.
تو میں نے کہا یار یہ تو دھونا پڑے گا، تو میں نے پانی سے مطلب پورے ٹی وی کو دھو لیا اور کپڑے سے صاف کیا، خشک کیا اپنی طرف سے. میں نے اور بہت خوش ہوئے کہ میں نے ایک ہاں اچھا کام بڑا کیا. اچھا کام کیا ہے اور مجھے اپریسیشن بھی ملے گی. رات کو جب ٹی وی لگانے کا ٹائم آ گیا تو ٹی وی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو والد نے کہا یار اس کے اندر سے پانی بھی نکل رہا ہے، یہ کیا چکر ہے، کسی نے پانی گرایا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. وہ انکوائری ہوتے ہوتے آخرکار تھا تو بچا. تفتیش ہو تو گئی. تفتیش کے بعد جی میں نے کہا جی میں نے کام کیا ہے. تو انہوں نے تھوڑی سی مطلب ڈانٹ بھی وہ کر دی. اور ظاہری بات ہے ان دنوں میں رمضان تھا تو پہلی دفعہ مجھے پنشمنٹ کے طور پہ انہوں نے عید کے لیے جوتے بھی نہیں لے کے دیے کہ یار تم نے. تو یہ تھا کہ میں بھی سوچتا ہوں اس طرح کی بہت ساری شرارتیں ہیں جو میں اپنی طرف سے ایک وہ کرنا چاہتا تھا، ایک اچھا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے سمجھ نہیں پڑتی تو بچپن تھا وہ چیز جو ہے وہ بدتمیزی کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے، یا مطلب آپ یوں سمجھے کہ وہ غلطی کی طرف وہ بات نکل جاتی ہے. لیکن اس کے اندر ضرور ایک کریٹیوٹی کا عنصر ہوتا تھا میری وہ شرارت میں بھی. تو یہ ایک تھا کہ بچپن سے ایسا ہی. آپ نے ذکر کیا کہ والد صاحب ایک سخت آدمی تھے، وہ باہر نہیں چھوڑتے تھے آپ کو، لیکن اس کے باوجود 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلی بار تھیٹر پر کام کیا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ یہ بے پناہ محبت تھی اداکاری سے یا کچھ خاص وجہ تھی؟ ہاں جنون کی حد تک شوق تھا. ٹی وی پہ لوگوں کو دیکھتے تھے، مجھے بھی شوق تھا کہ یار میں بھی آ جاؤں. ان دنوں میں اتنا وہ رواج بھی نہیں تھا ٹی وی کا، لیکن یہ تھا کہ ایک ہمارے اسکول میں ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے سید نعمان شاہ صاحب، تو وہ ریڈیو پہ آتے تھے. تو ان کی آواز بہت فیملیئر تھی اور ظاہری بات ان کا سٹائل بھی اور اساتذہ سے ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ وہ ایک آرٹسٹ تھا. صاف ستھرے کپڑے پہننا اور سلیقے سے بولنا اور بڑی شائستہ طریقے سے بات چیت کرنا، اور کوئی بچوں کو مطلب غصہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، ٹافیاں بانٹتے تھے ہمیں، وہ بہت پیار سے تھے، بڑے اسٹرکٹ. لیکن وہ اس طرح تو ان کی پرسنالٹی سے اتنا میں متاثر ہوا. میں نے کہا یار یہ دیکھیں یہ اور لوگوں سے کافی ڈفرینٹ ہے. اب یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ آرٹسٹ ہے یا کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں بھی چھوٹا تھا ان دنوں میں، مجھے بھی کوئی خاص سمجھ تو تھی نہیں. تو پھر ہمارے اسکول میں ایک نعت کمپٹیشن تھا اور قرأت کا وہ مقابلہ تھا ریڈیو پاکستان میں. تو میں چونکہ ان دنوں میں نے بھی ایک 10 سپارے یاد کیے تھے، قرأت بھی ہاں بہت اچھی کرتا تھا. ہاں آواز بھی بہت اچھی تھی. میں صبح اسمبلی میں ترانہ وغیرہ یا جو ان دنوں میں تھا وہ نیا ایک ٹرینڈ چلا تھا، مرغزاروں میں تو چاند راتوں میں تو، اس طرح کا ایک خدا مطلب حمد و ثنا. تو وہ بھی میں اس طرح ترنم کے ساتھ میں کیا کہوں گایا کرتا تھا یا ثنا کا جو بھی تھا، بہرحال ایک سلسلہ وہ تھا. تو پھر اس کے بعد پھر میں وہ کمپٹیشن میں ریڈیو آ گیا اور وہاں پہ فرسٹ ٹائم مجھے 35 روپیز کا انعام بھی ملا. اور سیکنڈ جو میرا پوزیشن تھا وہ تھا ارباب ظفر اللہ صاحب، بہت اچھے نعت خوان تھے. وہ اس میں وہ بھی ہمارے اسکول میں ہی پڑھے تھے، سیور کوارٹر اسکول میں. تو وہ جبکہ ان دنوں میں تو خیر میں اس اسکول میں وہ تھا، تو وہاں سے وہ مقابلہ میں نے جیت لیا اور پھر شوق پڑ گیا. جب جن لڑکوں نے سن لیا میرا وہ قرأت تو انہوں نے کہا یار آپ کی تو آواز بہت اچھی ہے اور ہمیں مزہ ہے یہ وہ. تو آہستہ آہستہ پھر میں ریڈیو سے ٹی وی سے پھر اسٹیج، پھر اس طرح وہ ایک سلسلہ چل پڑا. ہاں آغاز پشتو سے کیا، لیکن پھر اردو میں بہت کام کیا ہے. ہاں وہ پشتو سے آغاز کیا تھا، بچوں کا ایک پروگرام تھا، وہیں سے شروعات ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے ایک اللہ بخش ان کو سید توفیق حسین شاہ صاحب اردو کا وہ ایک ڈرامہ کر رہے تھے، خواہشوں کے جزیرے، درد کی کہکشاں. اس میں جہانگیر صاحب بھی تھے اور اس ٹائم پہ عامر فرید اور بہت اچھے اچھے آرٹسٹ تھے اس میں ہمارے ساتھ. تو میں اسٹوڈنٹس میں تھا، ظاہری بات ان دنوں میں وہی اسٹوڈنٹس کا جو کیریکٹر تھا وہی ہمیں ملتا تھا اور اس کے آگے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں. یعنی نہ ہم پولیس والے بن سکتے تھے نہ کوئی اور کیریکٹر کر سکتے تھے، کیونکہ ایج گروپ ایسا نہیں تھا نا. تو وہ جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کالج کے پھر یونیورسٹی کے، تو مطلب میں وہی سے یہ ایسی، لیکن کریکٹر کوئی پرومیننٹ نہیں ہوتے تھے کہ میں کہوں کہ یار بہت بڑے کریکٹر تھے. حالانکہ پتہ نہیں اس دنوں میں میرے ہم عصر یا جو میرے ایج کے لڑکے تھے شاید ان کا پروڈیوسرز کے ساتھ
ان کے والدین کا کوئی تعلق ہوتا ہوگا یا کچھ بھی، تو ان کو اچھے اچھے کریکٹرز ملتے تھے، جی مین کریکٹر. جی ہمیں ویسے ثانوی کریکٹرز ملتے تھے چھوٹے چھوٹے. جی تو یہ 98 تک مطلب اسی طرح سلسلہ رولنگ چلتا سٹون والا قصہ تھا 10 سال تک. جی پھر 98 میں فرسٹ ٹائم ہمارے بڑے اچھے ڈائریکٹر تھے، ابھی بھی ماشاء اللہ حیات ہے لیکن ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جی صلاح الدین صاحب. جی ان کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا، پھر شوکت علی صاحب کے ساتھ کیا، پھر اس طرح ایک سلسلہ چل پڑا. عبدالقیوم ہوتی صاحب کے ساتھ ایک بڑا اچھا سیریل کیا. اس سے میں تھوڑا سا پرومیننٹ ہو گیا، جی مطلب لوگوں کی نظروں میں آ گیا. جی تو اردو میں بھی کافی کام کیا تھا، فرت اللہ قریشی صاحب کے ساتھ، جہاں زیب شیر صاحب مرحوم کے ساتھ، اللہ ان کو بھی بخشے، ہمارے اساتذہ میں سے تھے. ٹھیک. تو یہ ایک سلسلہ پھر چل پڑا. سر آپ نے آغاز کیا تھا ایکٹر کے طور پر آپ نے کام کا آغاز کیا، لیکن اب ماشاء اللہ سے ایز اے ڈائریکٹر بھی آپ کام کر رہے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ ایکٹر سے ڈائریکٹر بھی بنے؟ یار دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر یہ چیزیں بائی برتھ ہوتی ہیں، لیکن جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو محلوں میں ہم بچے کھیلتے ہیں نا اکثر، جی جی تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیچ میں ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار بھائی تو چور بنے گا، تم سپاہی بنو گے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں چور نہیں بنوں. اور یار تم چور لگتے ہو نا، تم سپاہی بن. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بندہ کبھی بھی ایکٹنگ نہیں کرتا، وہ صرف وہ لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، انسٹرکشن دے دیتا ہے، پھر اس کے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. تو سمجھے وہ ڈائریکٹر ہے بیسکلی. تو یہ صلاحیت میرے اندر بچپن سے اس لیے تھی کہ میں جب 87 میں اسکاؤٹ کے لیے، میرے خیال میں یہ تکیہ آباد تکیہ کیمپ ہم گئے تھے، میں اسکاؤٹ میں بھی تھا. تو ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ رات کو وہاں پہ بون فائر ہوتا ہے جی اور یہ سارے لڑکے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اسکٹس کرتے ہیں. جی تو میں اس اسکٹس میں بھی حصہ لیتا تھا، جی 2-3 اسکٹس خود کرتا تھا، اور 2-3 اسکٹس ایز اے ڈائریکٹر کرواتا تھا ان سے کرواتا تھا کام، کہ یار تم نے اس طرح کرنا ہے، تم نے اس طرح کرنا ہے. جی پھر جب میں وہاں پہ ظاہری بات ہے ہل اسٹیشن اور ایک آزاد ماحول، اور اس میں جب میں گھومتا پھرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ اگر ادھر کیمرہ پڑا ہو تو یہاں سے کس طرح کا ویو آئے گا، یہ یہاں سے کیسے شاٹ آئے گا. یہ پھر یہ سمجھ نہیں تھی کہ یار یہ جو شاٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ آیا اگر 10-12 شاٹس تھے تو 10-12 کیمرے لگتے ہیں یا کیا چکر ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں تھا. ٹیکنیکلٹی کا نہیں معلوم تھا. تو ٹیکنیکلٹی کا تب جا کے پتہ چلا ہے کہ خود ٹی وی میں کام شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک سلسلہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب میں ایک ٹائم پہ ڈائریکٹر بھی تھا، جی ایکٹر بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بچپن سے ہی کہانیاں بھی لکھتا تھا. اخبار کے لیے میں باقاعدہ لکھتا تھا. میں 96 میں کرائم رپورٹر تھا خبری نیوز پیپر میں. پھر ایک قبائل نیوز پیپر تھا، اس میں بھی میں شوبز کے صفحے کو مطلب اس میں بھی لکھتا تھا. اللہ تعالیٰ بخش ان کو، شیر خان افریدی صاحب، وہ خود بھی فلم ڈائریکٹر تھے، جی ایک آدھ فلم بنائی تھی انہوں نے. تو ان کے ساتھ ہم وہ نیوز پیپر میں کام کرتا تھا پریکٹس کے لیے بھی، اور میں نے کہا چلو تھوڑی بہت جو بھی ہے پاکٹ منی بھی ملتی رہے گی. تو یہ ایک سلسلہ جو تھا لکھنے کا، وہ اچھا پیسے میں نے اکٹھے کیے عید پہ. کیمرہ بھی اپنے لیے لیا چھوٹا سا، اور اس کیمرے سے پھر تصاویر خود نہیں بناتا تھا. یہ بڑی بات ہوتی تھی ان دنوں میں کہ آپ کے پاس پیسے ہو، آپ ریل ڈالے، پھر اس کو ڈیولپ بھی. میں لوگوں کی تصویریں بناتا تھا، اچھا اور کہ مطلب ابھی میرے پاس پڑی ہے کزنس کی، یہ بہن بھائی، مطلب سب کی، اچھا سب کو وہ کر دیتا تھا. کہ اب والد صاحب کی کہ یار آپ کی تصویر نکالتا ہو، آپ کی. پھر سوچتا تھا یار اس کا وہ اتنی کلیئرٹی کیوں نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ یار وہ جو کیمرہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، یہ تو 500-600 روپے کا کیمرہ ہے، اس کی کیا کوالٹی ہوگی. تو ابھی بھی وہ تصویریں جب میں کبھی دیکھتا ہوں بہت کافی دھندلی ہوتی ہے. اچھا تو یہ تو پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ اچھا ہر کیمرے کی اپنی کوالٹی. لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا، بہت بگ کلوز میں تصویر نکالتا تھا. اچھا یہ وہ کوالٹی موجود تھی پہلے مکھی سے. کی، مطلب بٹر فلائی، ان چیزوں کی، پھولوں کی تصویریں نکالتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے وہ اس کی کوالٹی اس طرح نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح پہلا ڈرامہ بھی خود VHS پہ میں نے بنایا تھا. اچھا ہاں اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے اس پہ اس وقت 20,000 روپے لگائے تھے. 98 کی میں جو بات بتا رہا تھا آپ کو، اس وقت میں ڈرامہ میں کام کر رہا تھا. تو میں نے دوستوں کو اکٹھا کیا اور میں نے کہا یار آؤ ایک ڈرامہ بناتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میں ڈائریکٹر ہوں بھی کہ نہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ 2000 کے بعد سے چل پڑا. میرے بڑے اچھے محسن تھے یار باپ عبدالوکیل صاحب مرحوم، تو رائٹر بھی تھے، بہت اچھے پائے کے رائٹر تھے. انہوں نے انویسٹ کیا اس ڈرامے کے اوپر. میں نے وہ ڈرامہ بنایا، اسی نے پھر میرے لیے خیبر ٹی وی کا دروازہ کھول دیا.
اور میرے پاس کچھ تھا دکھانے کو تو میں دکھا سکا کہ یار یہ میری اردو کا ڈرامہ ہے. تو میں آج جو بھی ہوں، سچی جو بات ہے یہ میں نے کبھی نہیں کہا ہے، لیکن پہلی دفعہ آپ کے اس انٹرویو میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر ٹی وی کا میری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. جی اور میرے دل سے ہمیشہ کامران حامد راجہ صاحب، جواد صاحب کے لیے بہت زیادہ دعائیں نکلتی ہیں. اگر وہ لوگ نہ ہوتے یا اگر وہ لوگ یہ بزنس نہ کرتے تو شاید میں کچھ بھی نہ ہوتا. سر، ایکٹنگ اور ڈائریکٹنگ مشکل کام کون سا ہے زیادہ؟ یار سچی بات بتاؤں نا تو مجھے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا، اس لیے کہ میں ابھی اس کام کے ساتھ یوز ٹو ہو چکا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کام کو سمجھ جائے اور کام سیکھ جائے تو ایکٹنگ کبھی مجھے مشکل نہیں لگا ہے. ڈائریکشن اس لیے مشکل لگتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، جی مختلف نیچر کے لوگ آتے ہیں، ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے، اپنے اپنے سٹوری لائن کے ساتھ بھی لے کے چلنے. اور یہ ہمارے پشتوں میں یہ سٹیمنا کا کام ہے. اگر آپ کے اندر سٹیمنا نہیں ہے، آپ ذہنی طور پہ فریش نہیں ہے، آپ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں. جی اور میں مطلب ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں تو میں بھی ایک کمزور سا انسان کہ کوئی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور اچھا پروڈکٹ مطلب بنا کے لوگوں کو دکھا سکوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ ڈائریکشن تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے. سر، میں نے سنا تھا کہ آپ ایک بار کالام میں شوٹ کر رہی تھی، کچھ واقعہ ہوا تھا، آپ بال بال بچے تھے، یہ ایک واقعہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ کچھ یوں تھا کہ وہ ہم ایک شوٹ کر رہے تھے، اس میں کچھ کرمنلز ہوتے ہیں اور کچھ پولیس والے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. تو وہ پولیس والے جو ہے وہ فائر کریں گے، تو وہ ظاہری بات ہے ہم ایک ساتھ تو پورا سین نہیں لیتے، کٹنگز میں لیتے ہیں. جی تو وہ بار بار غلطی کر رہے تھے، تو میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ یار ان کے جو وہ رائفلز ہے کلاشنکوف، ہاں اس کو ہمارے پاس ڈھمی وہ بلٹس ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یار اس سے وہ لوڈ کروائیں تاکہ ایک فیل اچھا آ جائے، سب ایک ساتھ فائر کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس دوران ہم کسی اور کام میں بھی لگ گئے، چائے وائے بھی پیتے رہے. ظاہری بات ہے ٹائم گزر گیا 5-10 منٹ کا. کیمرہ ویمرہ میں نے پلیس کیا، تو لڑکوں کو میں نے کہا کہ بھائی آپ وہ اچھے تھے بھی اوریجنل پولیس والے. جی تو میں نے کہا بھائی فائر اس طرف کرنا ہے، وہ ڈیمی ابھی فائر شروع نہیں ہوا تھا. تو وہ کبھی کوئی ادھر کلاشنکوف پکڑتا تھا، کوئی اس طرح نشانہ غلط. جی تو میں نے کہا یار میرے سینے پہ سب نشانہ لے لے. انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے سب نے نشانہ. میں نے کہا میں پہلے کہوں گا ایکشن، تو پہلے ایکشن کے ساتھ آپ نے بولٹ مارنا اور دوسرے کے ساتھ آپ نے فائر کرنا. تو پہلا ایکشن تو ہو گیا، تو سب نے تو لوڈ کیا. اب میں نے کہا دوسرا ایکشن کے فائر کے میں جیسے آواز کرنے لگا تو وہ پیچھے سے ایک آواز آئی. میرا اسسٹنٹ دوڑتے ہوئے آیا ہے، وہ واش روم گیا تھا، بیچارے نے ہاتھ میں شلوار پکڑے ہوئے یوں دوڑ کے آ رہے. کہتے میں واش روم میں، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں، صرف آپ کی آواز سنی ہے. سر یہ لوڈڈ ہے. میں کہا لوڈڈ مطلب؟ کہتے کہ اوریجنل اس کے اندر وہ ہے. وہ یار جب ہم نے دیکھا ہوا کہ اوریجنل تھا، اور ان لڑکوں کو بھی نہیں معلوم تھا، اچھا، ان کے ذہن میں بھی تھا کہ ڈمی ہے. جب یہ کانفیڈنٹ کہہ رہا ہے اگر گولی چل جاتی تو آبویسلی وہ 7-8 بندے تھے، تو 7-8 فائر ہو جاتے ایک جگہ پہ. بہرحال تو آج ہمارے ساتھ شاہ صاحب نہیں بیٹھے ہوتے تھے. یار یہ اب دیکھیں قسمت میں ابھی تھا، تو اس طرح بہت ساری جگہوں پہ ہم بچ بھی جاتے ہیں اللہ کے کرم سے. ناظرین، شاہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک رہے گا. ویلکم بیک جی. شاہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے اس وقت. شاہ صاحب، یہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ علاج بھی کرتے ہو، تو آپ ڈاکٹر بھی ہو کہ یہ کیا قصہ ہے؟ نہیں، میں حکیم ہوں. بیسیکلی پاکستان طب کونسل سے حکمت کا وہ کیا ہے ڈپلوما جی 4 سال کا. اور فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے بھی فی الحال تو کر رہا ہوں. کوئی باقاعدہ پریکٹس نہیں کر رہا ہوں، نہ جی کوئی ایسا ابھی ہے پلان. 5-6 سال بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو اس میں میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بناؤں جی اور اس میں 70% جو ہے لوگوں کا مفت علاج کروں، اور حکمت کے ذریعے ہی مختلف مطلب اچھے حکیموں کو ساتھ لے کے آؤں، اور اچھے طریقے سے مطلب اس چیز کو میں آگے ایک پروفیشن تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک فلاح و بہبود کا ایک سلسلہ ہم مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں بناؤں اس کو. جی. کافی سارے دوست بھی ہیں اس میں، تو یہ ایک ہے پیشن ہے. سر، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ نے سنگ مام میں بہت ہی منفرد کردار ادا کیا، وہ ٹک ٹاک پہ اور جائے بھی جائے تو الحان سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو تجربہ کیسا رہا ایک؟ اور دوسرا یہ کہ آپ پشتو ڈرامے کا اردو ڈرامے کے ساتھ تقابل یعنی کمپیریزن کیسے کریں گے؟ یار دیکھیں
سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اچھا تجربہ تھا بہت، ٹیم اچھی تھی، کام روٹین کا تھا، کوئی اس طرح مطلب کہ نہیں کوئی بات نہیں تھی، لیکن اپریسیشن بہت زیادہ ملی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جب میں پشتو میں ڈرامہ کرتا ہوں تو جہاں پہ ہمیں لوگوں کو خود میسج فارورڈ کرنے پڑتے کہ ہاں یار جو دوست ہوتے ہیں یار یہ فلانا ڈرامہ دیکھ لیں، اور یہ بائی ڈرامہ تک کہ اس میں مجھے کوئی کسی کو میسج نہیں فارورڈ کرنا پڑا، بلکہ بلکہ لوگ لوگوں میسج نے کر رہے مجھے ہیں. میسج کیا کہ یار آپ کا یہ ڈرامہ ہم نے دیکھا ہے. حالانکہ میں نے بڑے مشکل سے میرے خیال میں 1 یا 2 ایپیسوڈ آن ایئر دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ، زیادہ تر میں کبھی ایک جگہ پہ شوٹ پہ ہوتا تھا، کبھی مجھے دن بھی یاد نہیں ہوتا تھا، اور لوگ جب بھیجتے تھے تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا آج یہ سین چلا ہے. پھر بعد میں بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیتا تھا رات کو یا دوسرے دن یا تیسرے دن. بہرحال دیکھیں کینوس بہت بڑا ہے اردو کا. پشتو کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تقریباً 50-60 سیریلز کیے ہیں، یا اس سے بھی شاید زیادہ کیے ہوں، 25-27 موویز بہت بڑی بات ہے. لیکن مجھے اس طرح کے مطلب اس طرح کا رسپانس نہیں ملا ہے. لوگ جانتے ہیں، پتہ کیسے جانتے ہیں، جب ملتا ہوں یار بھائی آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ اچھی جی دیکھا ہوگا کیبل ٹی وی پہ. ہاں یاد آیا یہ اچھا یہ اول خان کا جو کیریکٹر تھا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے السلام علیکم کیسے ہو بھائی، ارے بڑا اچھا کام کیا یار آپ نے بھائی، ایک تصویر تو بنائے. ایک کتنا فرق ہے دونوں کا. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اردو میں ہی 50 سیریل کروں اور 25 فلمیں بناؤں تو میرا کچھ اور ہی طرح کا وہ ہو جائے گا ویورشپ. ٹھیک ہے، تو پشتو میں کوئی خاص نہیں ہے. ایک اندر سے خوشی تو ملی ہوگی نا، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میسیجز بھیجتے ہیں کہ سر یہ آپ کا ڈرامہ ہے، تو بہت خوشی تو یار دیکھیں اس کام میں کوئی اتنا بڑا پیسہ تو ہے نہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بی اے فائنانس میں کیا ہے، پھر حکمت بھی کیا ہے، میں سائیکالوجی بھی کی ہے، تو میرے لیے کوئی سی ایس ایس کرنا یا چلو وہ بھی نہ کرتا. میں کسی بھی آفس میں نا ینگ ایج میں چلا جاتا تو آج میں گریڈ 19-20 میں بیٹھا ہوتا اور پورے لائف انجوائے کر رہا ہوتا. گاڑیاں بھی ہوتی، بنگلہ بھی سرکاری ہوتا، نوکر چاکر بھی ہوتے اور اس طرح کا وہ ہوتا. لیکن بجائے اس کے میں نے ان چیزوں کو کبھی ریفرنس ہی نہیں دیا، اور میں اس فیلڈ میں آ گیا کہ اس میں اتنے کوئی بڑے وسائل نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے نارمل ایک سلسلہ، اور بڑے مشکل سے اس میں گھر کا کچن چلتا ہے. میرے تو اور کافی سارے الحمدللہ ایکٹیویٹیز ہے، بزنس ہے، چیزیں ہیں. اگر وہ سائڈ سے نکال دے تو شوبز تو ایک ایسا چیز ہے کہ اس پورا سال پہ جو میں کماتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے 1 مہینے کا بھی میرا خرچہ نکلے. لیکن دیکھیں پھر بھی ہم اس میں ہیں. خوشی محسوس کرتی کس لیے؟ لوگوں کے سامنے جانے کے لیے، اپریسیشن لینے کے لیے. تو ظاہری بات ہے جب آپ کو اردو سے اتنا ایک اچھا اپریسیشن مل جاتا ہے تو خوشی تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے کام کا معاوضہ مل گیا، کیونکہ اس ملک میں کوئی آرٹسٹ کو اتنے بڑے معاوضے نہیں ملتے، یا جو مطلب ڈائریکٹر سے کوئی اتنے بڑے معاوضے نہیں ملتے. اردو میں ڈیفینیٹلی ہے، پشتو میں تو کچھ بھی نہیں ہے خاص. تو ہم لوگ اپریسیشن کے لیے تو کام کرتے ہیں. یہ جو عوام کا رسپانس ہے وہاں پر الگ ہے یہاں پر الگ ہے، تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کام کا فرق ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کام کی کوالٹی کمزور ہے، یا کیوں عوام اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ایک ایف ایکس گاڑی ہے اور ایک V8 یا مرسڈیز یا بی ایم کی کوئی گاڑی ہے، تو آپ دونوں کی کمپیریزن اگر شروع کر دیں تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. دیکھیں ہمارا ڈرامہ ٹوٹل 25 میکسیمم مطلب میں بناتا ہوں، ورنہ یہاں پہ تو لوگ 10 لاکھ 15 لاکھ میں بھی بناتے ہیں. میکسیمم ہمارا بجٹ ہوتا ہے 25 لاکھ کا. ٹھیک ہے، اردو میں یہ جو سنگ مائی کی آپ بات کریں، یہ میں نے نہیں خیال کہ یہ 10-11 کروڑ سے کم کا پروجیکٹ ہوگا. تو آپ کیسے دونوں کا آپس میں کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو آرٹسٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک معاوضہ لیتا ہے، تو جب 6-7 مہینے کا اس کے گھر میں ایک پراپر پیسہ آ رہا ہے تو وہ انتظار بھی کرتے ہیں، اس کے لیے گیٹ اپ بھی بڑھا دیتا ہے. وہ جب کام کرتے ہیں سنجیدگی سے کام کرتے ہیں. ہمارے پشتوں میں تو آپ کے کام کو سنجیدہ لیا ہی نہیں جاتا. آرٹسٹ آتا ہے تو وہ بہاری میں ہوتا ہے، یار میں نے ادھر بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فلانا ہے ڈمکا ہے. اچھا ہم بھی جلدی میں ہوتے ہیں، چلو آرٹسٹ کوآپریٹ کر بھی رہا ہے تو ڈائریکٹر کہتا ہے یار جلدی ہو جائے، اس لیے کہ ہم دن میں کہتے ہیں 10-12 سین ہم جلدی کر لیں، کیونکہ کل کو اگر یہی کام کریں گے تو گھر کا شفٹ بھی پڑے گا، کیمرے کا شفٹ بھی پڑے گا، کیمرہ مین کا شفٹ پڑے گا. وہاں پہ نہیں. اردو میں وہ لوگ جب کام کرتے ہیں دن میں 4 میکسیمم 5 سین کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہم کیا سمجھے پشتو ڈرامے کے مستقبل کے بارے میں کہ یہ بس ختم ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ یار دیکھیں ختم تو کوئی چیز نہیں ہوتا،
یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی مستقبل تو نہیں ہے اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے کوئی یہاں پہ بیٹھ کے یا آپ مجھ سے پوچھے کوئی ایک ڈرامہ بتائے آپ پشتوں کا کہ بہت اچھا ہو، میں کوئی ڈرامہ نہیں بتا سکتا آپ کو کوئی اچھا سا، اس لیے کہ ہمارے ڈراموں کا وہ معیار ہی نہیں ہے. ہم لوگ آرٹیفیشل ایک عجیب سے ڈرامے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں 10-12 خوبصورت اچھے سین ہوں گے، جی لیکن ڈرامے کے سین بہت زیادہ اچھے ہو تو ہمارا میوزک اپنا نہیں ہوتا، ادھر ادھر سے ہم اٹھا کے لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ڈرامے کا وہ پیس ہی نہیں بنتا. اگر اچھا رائٹر ہے تو ہم اچھے رائٹر کو پیسہ نہیں دے سکتے، تو ہم کسی بھی رائٹر کو پکڑ کے ہم کہتے ہیں یار بس کچھ لکھ دیں. ٹھیک ہے، پھر آرٹسٹ کے حوالے سے ہم آتے ہیں، اس پہ ہم بہت کمپرومائز کرتے ہیں. پھر ہم لوکیشن پہ بہت زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ڈرامہ بنتا ہی پوسٹ کے اوپر ہے، ایڈیٹنگ، اس میں ہم بہت زیادہ کمپرومائز. ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں وہ کلر گریڈنگ دے سکے. وہ اچھا اکوپمنٹ یار، کیمرہ سب سے اہم چیز ہے. مطلب ہم زیادہ سے زیادہ 2-3 لاکھ روپے کے کیمرے کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ایک نان پروفیشنل لینس کو اٹھا کے اس کے اوپر کام کرنے والے لوگ، تو کہاں پہ وہ آپ کا 2-3 لاکھ کا کیمرہ ہو، کہاں پہ کروڑ روپے کا کیمرہ. جو وہ لوگ کام کرتے ہیں، جو وہ لینس استعمال کرتے ہیں، ان کا فیل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر وائس کوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا بھی فرق ہے، پیسوں کا بھی فرق ہے، ویژن کا بھی فرق ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ پریزنٹیشن کا بھی فرق ہے. اور آپ کی بات سے میں یہی آغاز کر رہا ہوں کہ یہ فرق جاری بھی رہے گا. سر یہ بتائیے کہ بطور ویلن بھی آپ نے کام کیا، بطور ہیرو بھی کام کیا، تو زیادہ کون سا کام اچھا لگتا ہے، بطور ویلن یا بطور ہیرو؟ یار ہیرو کا تو میں وہ کافی کام کیا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن شاید میرا فیس سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ میرے اوپر سوٹ نہیں کرتا وہ کیریکٹر. مطلب میں اگر نارملی پازیٹیو کیریکٹر بھی کروں نا تو لوگوں کے ذہن میں شاید یہ آئے کہ یار یہ بعد میں کچھ مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ، ہے نا. تو وہ حالانکہ میں نے کامیڈی بھی کی ہے، ابھی ریسنٹلی عید پہ میں ایک اردو ڈرامہ کیا ہے کامیڈی، ہاں K2 پہ، تو کامیڈی ڈرامہ تھا. اس سے پہلے بھی میں نے کئی سیریلز میں کامیڈی کریکٹر. عام لائف میں بھی بہت زیادہ جولی ہوں، گپ شپ لگانے والا، ہنسنے ہنسانے والا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ مزہ ویسے ولن کے اس میں آتا ہے. میرے لیے آسان ہے، مطلب میں تھوڑے سے فیشل میرے جو ایکسپریشن ہے وہ میں چینج کر دوں. میں یہ تو نہیں کہوں کہ میں واحد ایکٹر ہوں، لیکن میں ایک ایسا ایکٹر ہوں کہ میں نے دیکھا بھی ہے، میں 250 سے اوپر کے ایکسپریشنز اپنے فیس پہ بنا سکتا ہوں. تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مطلب ولن کا جو کریکٹر. سر آخر میں کچھ سوالات کروں گا، آپ نے صرف اس کا جواب ایک لفظ میں دینا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سر آپ کا پسندیدہ کھانا؟ برین مسالہ. پسندیدہ کھیل؟ کوئی نہیں، لیکن سوئمنگ کرتا ہوں، بس پسندیدہ ہے. اور اوورال بالی ووڈ لالی جو بھی ہے، اوورال بیسٹ پسندیدہ ایکٹر آپ کا؟ نانا پاٹیکر. نانا پاٹیکر، ماشاء اللہ، وہ میرا بھی فیوریٹ ہے. اور وہ ڈرامہ جو آپ کو بہت پسند ہو پاکستانی؟ ابھی فی الحال تو میرا جو اپنا یہ سنگ ماں ہے، یہ بہت اچھا لگتا ہے اسٹوری وائز، ہر چیز کے حوالے سے. پسندیدہ انڈین مووی؟ یار میں بہت کم میں نے موویز دیکھی ہے، لیکن جب بچپن میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس کا نام تھا شاہنشاہ، امیتابھ کی. ہاں تو وہ ابھی تک ہے دماغ میں، باقی کوئی ایسی. یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن یہ تھوڑا مشکل آپ کے ضرور اس لیے ہوگا کہ آپ ان لوگوں سے ماشاءاللہ بھی پناہ محبت رکھتے ہو. آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ یہ مشکل سوال ہوگا. بہت شکریہ سر. آپ اگر آخر میں اپنے چاہنے والوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہے تو کیا ہوگا؟ پیغام بڑے لوگ دیتے ہیں، میں ایک ناچیز انسان ہوں، بس صرف یہی کہوں گا کہ انسانیت جس کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، بس ایک انسان دوسرے سے پیار کرے. یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا. تو جی ناظرین، یہ تھا جناب سید منتظم شاہ صاحب، جس کے ساتھ ہم نے تفصیلی گفتگو کی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.